اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم هنالك الولاية لله الحق صلوات بلند آواز اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے تمام تر معاونین مجالس کے لیے، جملہ بیماروں کی شفا یابی کے لیے، جو تنگی رزق میں مبتلا ہیں انہیں ان کی وسعت رزق کے لیے، ظہور امام میں تعجیل کے لیے صلوات بر محمد و اہل بیت محمد۔ عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام سامعین حضرات، سلسلہ گفتگو کی چھٹی کڑی بعنوان ولایت الہیہ و مقام اہل بیت سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس عنوان پر لب کشائی کرتے ہوئے گفتگو یہاں تک آئی کہ اس قادر نے، اس قدیر نے، اس حکیم نے، اس حاکم نے، اس رب العالمین نے، اس معبود کائنات نے، اس خالق کل شے نے تمام تر کمالات کا خالق ہوتے ہوئے محمد و آل محمد کو اپنے کمالات کا مظہر بنایا۔ میں ایک تسلسل کے ساتھ یہ کلمات آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ شیعہ اثنا عشریہ خیر البریہ کا عقیدہ جو محمد و آل محمد کے متعلق ہے، وہ قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم ان 5، 12، 14 کو رب نہیں مانتے، ہم انہیں اللہ نہیں مانتے،
ہم انہیں خدا نہیں مانتے، ہم انہیں معبود نہیں مانتے، ہم انہیں مسجود نہیں مانتے۔ ہمارا عقیدہ روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اس کائنات میں ایک ہی ہستی اس لائق ہے کہ جسے سجدہ کیا جا سکے، اور وہ ہستی وہی ہے جسے اللہ کہا جاتا ہے۔ توجہ فرمائی آپ حضرات نے؟ اس کائنات کا خالق، اس کائنات کا مالک، اس کائنات کا رازق بس ایک ہے، اور وہ وہی ہے جس کی بارگاہ میں علی سجدہ کرتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ میں ابتدا میں ایک جملہ کہہ کے پھر گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ یہ خدا بھی نہیں ہے اور یہ خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ یہ 5، 12، 14 کے متعلق میں آج 6 دن مسلسل ہر روز یہ جملہ تکرار کر رہا ہوں کہ اس عقیدے کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ ہمارا عقیدہ خدا کے متعلق کیا ہے، ہمارا عقیدہ محمد و آل محمد کے متعلق کیا ہے۔ ہم خدا کو محمد و آل محمد کا خالق مانتے ہیں۔ اللہ وہ ہے کہ جس نے محمد و آل محمد کو خلق کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب اس نے خلق کیا ہے تو یہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے، یہ عبد ہیں، وہ معبود ہے، یہ ساجد ہیں، وہ مسجود ہے، یہ مرزوق ہیں، وہ رازق ہے۔ متوجہ ہیں آپ حضرات؟ وہ کمال عطا کرنے والا ہے، یہ کمال حاصل کرنے والے ہیں۔ دینے والے نے کتنا دیا وہ جانتا ہے، لینے والوں نے کتنا لیا یہ جانتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ہماری کیپیسٹی نہیں ہے، ہماری طاقت نہیں ہے، ہم نہیں بتا سکتے کہ یہ کمال کی کس منزل پہ فائز ہیں۔ بس ایک جملہ میں اپنے عزیزان کی وساطت سے آپ کے اذہان عالیہ تک منتقل کرنے جا رہا ہوں کہ معبود اور اس عبد اکمل کے درمیان، ان بندگان برگزیدہ کے درمیان تعلق کیا ہے، رابطہ کیا ہے؟ اگر آپ ساتھ دے دیں، رابطہ کیا ہے محمد و آل محمد اور خالق کے درمیان؟ رابطہ کیا ہے؟ رابطہ ان کے اندر یہ ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتا تو ان سے پوچھو وہ کیا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ سمجھ میں نہیں آتا تو ان سے پوچھو کہ وہ کیا ہے، اور یہ سمجھ میں نہیں آتے تو اس سے پوچھو کہ یہ کیا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ خدا کو سمجھنا ہے تو محمد و آل محمد سے پوچھو، محمد و آل محمد کی معرفت حاصل کرنی ہے تو خدا سے پوچھو۔ مگر یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ مقام محمد و آل محمد کو سمجھنے کے لیے کم از کم اللہ ہونا چاہیے۔ کم از کم اگر اللہ ہونا چاہیے تو پھر زیادہ سے زیادہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تو کم سے کم ہے ہی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مقام محمد و آل محمد کو سمجھنے کے لیے اگر ہم یہ کہیں کہ کم از کم اللہ ہونا چاہیے تو پھر زیادہ سے زیادہ کیا ہونا چاہیے؟ اب اللہ سے اوپر تو ہے کچھ نہیں جو کہے کہ وہ ہونا چاہیے۔ لہذا کم از کم والی بات نہیں ہے کہ کم از کم، نہ ان کے مقام حقیقی کو یا اللہ جانتا ہے یا محمد الرسول اللہ جانتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ یہ کمال کی کس منزل پہ فائز ہیں، یا اللہ جانتا ہے یا خود مصطفیٰ جانتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ خود رسول اللہ کا اپنا فرمان ہے، یا علی
اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا، یا میں محمد جانتا ہوں یا تو علی جانتا ہے۔ مقام ربوبیت کیا ہے، مقام الوہیت کیا ہے، یہ میں محمد جانتا ہوں یا علی یا تو علی جانتا ہے۔ مجھ محمد کو کسی نے نہیں پہچانا، یا اللہ جانتا ہے میری حقیقت کیا ہے، یا علی تو جانتا ہے کہ محمد رسول اللہ کی حقیقت کیا ہے۔ حدیث یہاں نہیں رکی، نبی نے تیسرا جملہ فرمایا، علی تجھے بھی کوئی نہیں جانتا، یا بنانے والا جانتا ہے کہ اس نے علی کو کیا بنایا ہے، یا علی بتانے والا جانتا ہے، علی پہنچانے والا محمد جانتا ہے کہ علی کیا ہے۔ توجہ فرما رہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان کا مقام عظمت کیا ہے، ان کا مقام بزرگی کیا ہے، ان کی شان جلالت کیا ہے، ان کی شان عظمت کیا ہے۔ یہی وجہ کہ بچوں کے لیے آسان کر دو جملہ کہ جناب سلیمان محمدی مسجد سے نکل کے مدینے کے بازار میں آئے، اور مدینے کے بازار میں ان کی ملاقات ایک بلند قامت انسان سے ہوئی۔ اس نے پوچھا، سلیمان وہ مسجد میں کون کون ہے؟ سلمان نے کہا، ایک فلاں ہے، فلاں ہے، تیسرا وہ جسے میں نہیں جانتا۔ توجہ نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ توجہ ہے جی؟ سلمان نے کہا تیسرا وہ ہے جسے میں نہیں جانتا۔ اب انہوں نے کان اٹھائے، یہ مدینے میں کون ایسا ہے جسے سلمان نہیں جانتا؟ یہ ہر وقت نبی کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب نبی کی بارگاہ میں نہیں ہوتا تو پھر دروازہ زہرا پہ ہوتا ہے۔ اسے مدینے میں ہر آنے جانے والے کی خبر ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ اب انہوں نے سلمان سے سنا کہ تیسرا وہ ہے جسے میں نہیں جانتا۔ تیز تیز قدم اٹھائے، ٹھیک ہے، ہمیشہ کی طرح انہوں نے تیز تیز قدم اٹھائے۔ مسجد میں پہنچے تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جسے سلمان نہیں جانتا تھا وہ علی تھے۔ وہ ذات گرامی امیر المومنین تھی۔ اب وہ آگ بھگولا ہو گئے کہ سلمان نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے، سلمان نے غلط بیانی سے معاذ اللہ کام لیا ہے۔ وہ وہاں سے پلٹے رسول خدا کی خدمت میں، بڑے آپ سلمان کے فضائل پڑھتے ہیں، سلمان ایمان کے اس درجے پہ فائز ہے۔ علم اگر ایک پہاڑ کی صورت میں آ جاتا تو سلمان اس کی سب سے بلند چوٹی پہ سلمان فائز ہوتا، علم و معرفت کی اس منزل پہ سلمان فائز ہے، اور آپ کہتے ہیں سلمان میری اہل بیت میں سے ہے، اور آج سلمان نے دیدہ دانستہ جان بوجھ کے جھوٹ بولا۔ سرکار نے کہا کیا جھوٹ بولا؟ کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ مسجد میں کون کون ہے، تو اس نے کہا ایک فلاں فلاں ہے، تیسرا وہ جسے میں نہیں جانتا۔ جب ہم نے جا کے دیکھا تو وہ تو علی تھے۔ اب بتائیے سلمان علی کو نہیں جانتا؟ جیسے اس نے کہا کہ سلمان علی کو نہیں جانتا، سرکار نے کہا چونکہ بات سلمان نے کی ہے لہذا جواب بھی سلمان ہی دے گا۔ میرے ساتھ چلنا ہے عزیزان من، بات سلمان نے کی ہے، جواب بھی سلمان ہی دے گا۔ سلمان کو بلایا گیا بارگاہ رسالت میں، سلمان تشریف لائے۔ جیسے سلمان آئے تو اب جملے کی لطافت کو دیکھنا ہے۔ سرکار نے کہا سلمان یہ کہتے ہیں کہ تم نے جھوٹ بولا۔ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ کہا یہ کہتے ہیں کہ تم نے جھوٹ بولا۔ کہا سرکار اگر یہ کہتے ہیں میں نے جھوٹ بولا تو ان سے پوچھئے میں نے کیا جھوٹ بولا، پھر ان سے پوچھئے کہ میں نے کیا جھوٹ بولا۔ سرکار نے کہا بتاؤ جی اس نے کیا جھوٹ بولا۔ کہا کہ سلیمان میں نے مدینے کی گلی میں تم سے پوچھا تھا نا مسجد میں کون کون ہے، تم نے کہا فلاں ہے فلاں، تیسرا وہ جسے میں نہیں جانتا۔ کہا ہاں میں نے کہا تھا۔ کہا تو علی کو نہیں جانتا؟ وہاں مسجد میں تیسرا بندہ تو علی تھا، ہر وقت تو علی کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، قدم سے قدم ملا کے دروازہ علی پہ بیٹھا ہوتا ہے، اور تو کہتا میں علی کو نہیں جانتا۔ کہا یا رسول اللہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی، یا رسول اللہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ نے کہا نہیں تھا کہ یا علی تجھے یا اللہ جانتا ہے یا میں محمد جانتا ہوں؟ آپ نے کہا تو تھا،
آپ نے ارشاد فرمایا تو تھا کہ علی تجھے یا اللہ جانتا ہے یا میں محمد جانتا ہوں. اور سرکار میں نے غلط کیا کہا؟ انہوں نے کہا تیسرا کون ہے؟ میں نے کہا تیسرا وہ جسے میں نہیں جانتا، اس لیے نہ میں اللہ ہوں نہ میں محمد. متوجہ ہیں حضرات؟ لہذا سرکار دین ان سے نہ لیجئے جن کی سمجھ میں سلیمان نہیں آتا تھا. جن کی سمجھ میں سلیمان نہیں آیا ان کی سمجھ میں رسول کیسے آئے گا؟ توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ تو ان ہستیوں کو اللہ نے کیا مقام عظمت عطا کیا ہے، ان ہستیوں کو اللہ نے کیا مقام ولایت عطا کیا ہے. میں نے گزارش کی تھی کہ اللہ حاکم مطلق ہے، خدا ہر ذرہ کائنات پر سجا شادی حاکم ہے، کائنات کا کوئی ذرہ اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے. یہی جملہ میرے مولا نے دعائے کمیل کے اندر کہا، لا یمکن الفرار من حکومتک. پروردگار ہر کسی کی حکومت سے نکل کر دوسری حکومت میں جایا جا سکتا ہے. اس حکومت کا مجرم ہے، یہاں سے بھاگ کے دوسری طرف چلا گیا، اب یہ حکومت وہاں پر جا کے مجرم کو پکڑ نہیں سکتی. مگر علی فرماتے ہیں لا یمکن الفرار من حکومتک، کوئی بھاگے گا تو کہاں جائے گا؟ تیری حکومت سے باہر تو کوئی جا ہی نہیں سکتا. تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے. توجہ فرما رہے؟ وہ ایسا حاکم مطلق ہے. اب اس حاکم مطلق نے ذوات محمد و آل محمد کو اپنا مظہر بنایا. بس یہ اگر مظہریت سمجھ میں آ جائے تو مقام ولایت کھل کے سامنے آ جائے گا. کسی بھی ذات کا مظہر وہ ہو سکتا ہے جو اس جیسے کمالات دکھانے پہ قادر ہو. نہیں، توجہ چاہ رہا ہوں. کسی بھی ذات کا مظہر جس کے ذریعے سے وہ ذات ظہور کرے وہ ہو سکتا ہے جو اس جیسے کمالات دکھانے پر قادر ہو. اگر وہ یہ کمال نہ دکھا سکے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا مظہر نہیں ہے. اور محمد و آل محمد اس کے مظہر اتم ہیں، کامل مظہر ہیں، ناقص مظہر نہیں ہیں. اللہ کی تمام تر صفتیں ظاہر ہوئی ہیں وجود محمد و آل محمد کے ذریعے. آپ چپ ہو گئے؟ چلیے اب ابن ابی الحدید معتزلی کا جملہ عرض کر دیتا ہوں. اہل سنت کے بہت بڑے رائٹر ہیں، وہ فرماتے ہیں ہا علی بشر کیف بشر ربہ فیہ تجلی و ظہرا. لوگو میں علی کو رب نہیں کہتا. ابن ابی الحدید کہتے ہیں ہا علی بشر، علی بشر ہے. کیف بشر، مگر تم جیسا بشر نہیں ہے. ہا علی بشر کیف بشر، وہ کہتے ہیں علی بشر ہے مگر تم جیسا بشر نہیں ہے. ربہ فیہ تجلی و ظہرا، کہ علی کی بشریت کا مقام یہ ہے، علی کی الوہیت کا مقام یہ ہے. ربہ فیہ تجلی و ظہرا، کہ علی کی بشریت میں اس کے رب کا جلوہ نظر آتا ہے. ربہ فیہ تجلی و ظہرا، علی کی بشریت میں اس کے رب کا جلوہ نظر آتا ہے. ابن ابی الحدید اہل سنت کا مؤرخ ہے، رائٹر ہے، جس نے شرح نہج البلاغہ لکھی. وہ کہتے ہیں کہ تجلی جلوہ گر ہے. اللہ نے اپنی تجلی بنایا ہے وجود علی کو، وظہر، اور اللہ نے اپنی صفتوں کو ظاہر کیا علی کے ذریعے. آپ چپ ہو گئے؟ چلیے قرآن مجید میں جب ایک نبی نے جا کے خدا سے کہا میں نہیں کہتا، امت کہہ رہی ہے رب ارنی، پروردگار مجھے اپنا آپ دکھا. رب ارنی، مجھے اپنا آپ دکھا، میرا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. لن ترانی یا موسیٰ، موسیٰ خبردار مجھے نہیں دیکھا جا سکتا. عقیدہ توحید کیا ہے؟ قرآن سے لیجئے. لن ترانی یا موسیٰ،
مجھے ہرگز ہرگز نہیں دیکھا جا سکتا، میں نظر نہیں آتا۔ پلٹ کے موسیٰ نے کہا پروردگار میرا مطالبہ نہیں ہے، وہ جو ساتھ آئے ہیں نا، وہ جو 40 بندے یا 70 بندے ساتھ ہیں، وہ طور کے نیچے کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں جب تک رب نظر نہیں آئے گا تب تک نہیں مانیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ یہودیوں کی یہ پرانی عادت ہے کہ جو غیب میں ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں جب تک دیکھیں گے نہیں۔ جب تک اسے دیکھیں گے نہیں، مانیں گے نہیں۔ مومن کون ہے؟ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ جب کہہ دیا وہ غیب میں ہے تو ہے۔ نبی نے کہا مان جو اللہ ہے، وہ کہتے نہیں جب تک نظر نہیں آئے گا نہیں مانیں گے۔ موسیٰ طور پہ جا کے کلیم اللہ تھا، کہا دکھا۔ اللہ نے کہا لن ترانی یا موسیٰ، موسیٰ میں نظر نہیں آتا۔ فتجلی ربہ، خدا نے کہا موسیٰ تجھے رد بھی نہیں کرتا، ہم اس پہاڑ پر اپنے جلوے کو نظر کرتے ہیں۔ وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اس پہاڑ کو دیکھ۔ فَنِسْتَقَرَّ مَكَانًا، اگر یہ اپنے مقام پہ کھڑا رہ گیا، فَسَوْفَ تَرَانِی، تو پھر تو ان قریب مجھے دیکھے گا۔ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ رہ گیا، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر رہ گیا، پھر ان قریب تو مجھے دیکھے گا۔ فَتَجَلَّ رَبُّهُ، اتنا کہہ کر رب کا جلوہ، رب کا جلوہ، رب نہیں، فَتَجَلَّ رَبُّهُ، رب کا جلوہ اس پہاڑ پر آیا۔ جَعَلَهُ دَكًّا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ خَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، موسیٰ اس جلوے کو دیکھ کے بے ہوش ہو گیا۔ جو ساتھ آئے تھے وہ جل کے مر گئے۔ توجہ نہیں فرما رہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ فتجلی ربہ، جلوہ آیا۔ جعلہ دکن، رب کی تجلی کو دیکھ کر پہاڑ اسے برداشت نہ کر سکا۔ جلوہ الہی کو دیکھ کر پہاڑ برداشت نہ کر سکا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ خر موسیٰ صاعقا، موسیٰ بے ہوش ہو گیا۔ جو ساتھ آئے تھے جل کے مر گئے۔ نبی اور امتی میں فرق پتہ چلا کہ نبی اور امتی میں فرق کیا ہوتا ہے۔ توجہ ہے جی، جلوہ آیا، جلوہ آیا، پہاڑ ریزہ، توجہ میرے رہے گی، جلوہ آیا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے لکھا کہ طور پر موسیٰ کے لیے رب آیا، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے رب نہیں آیا۔ تجلی ربہ، اب ایک جملہ کہہ دوں، مجھے اجازت دے رہے ہیں آپ حضرات؟ رب اگر آ جائے تو وہ رب نہیں رہتا۔ میں آپ حضرات سے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ رب اگر آ جائے تو آنے کے لیے جسم چاہیے۔ جسم اگر مانیں گے تو محدود ہو جائے گا، محدود ہوگا تو محتاج ہو جائے گا، محتاج ہوگا تو رب نہیں رہے گا۔ ماننا پڑے گا، نہ وہ طور پہ آیا ہے، نہ وہ کربلا میں آیا ہے۔ آج ممبروں سے یہ کہنا کہ حسین نے رب کو کربلا بلا لیا، جب حسین سجدہ کربلا میں کر رہا تھا تب رب وہاں نہیں تھا؟ جب وہ کہتے کہ میں ہر ذرہ کائنات پہ موجود ہوں، تو پھر یہ کہنا کہ رب آیا نہیں، جو آ جائے جسم میں وہ رب نہیں ہوتا۔ فتجلی ربہ، رب کا جلوہ طور پہ ظاہر ہوا۔ اب یہی روایت لے کر، آیت کو لے کر ایک شخص چوتھے تاجدار ولایت کے پاس آ گیا، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے مولا کے سامنے آ کر، وہ گفتگو تھوڑی مشکل ہے چونکہ آپ اتنی سخت گفتگو کے عادی نہیں ہیں، مگر یہ وقت کی ضرورت یہ ہے کہ یہ سخت گفتگو کرنی پڑے گی نسلوں کے عقیدے بچانے کے لیے، ملت کا وقار بلند کرنے کے لیے۔ یہ مشکل ٹاپکس ممبر پہ لینے پڑیں گے۔ چوتھے امام کی خدمت میں آ کر اس نے کہا، کوکب دری میں یہ روایت موجود ہے،
اسے کہا کہ مولا طور پر موسیٰ نے رب دیکھا. امام فرماتے خاموش. جب اللہ کہہ رہے لن ترانی یا موسیٰ مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے. توجہ فرمائی آپ نے. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے تو پھر موسیٰ نے کیسے دیکھا؟ کہ مولا پھر مانا کیا ہے جو اللہ کہہ رہا ہے فتجلی ربہ. مولا فرماتے اللہ کہہ تو رہا ہے کہ رب کا جلوہ آیا. مشروط کیا تھا کہ اگر اس جلوے کو پہاڑ برداشت کر گیا فسوف ترانی، بعد میں موسیٰ تو مجھے دیکھے گا. جبکہ وہ پہاڑ پر جب جلوہ آیا قرآن کہتا ہے جالہ دکن، پہاڑ اپنے مقام پہ ٹھہر ہی نہیں سکا. کہ مولا پھر وہ جلوہ کیا تھا؟ مولا وہ جلوہ کیا تھا جو طور کے سینے پر موسیٰ کے لیے ظاہر کیا؟ کوکب دری میں سبتین سرسوی نے یہ جملہ لکھا. فرماتے چوتھے امام نے کہا وہ جو طور کے سینے پر موسیٰ کے لیے ظاہر کیا گیا وہ ہمارے دادا علی کے نور کے 70 حصوں میں سے نور حیدری. توجہ فرما رہے کہ وہ نور علی کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ، 69 نہیں، پورا علی طور پہ نہیں آیا. پورا علی طور پہ ظاہر نہیں ہوا کہ نور علی کا ایک جزو اللہ نے وہاں پر نازل کیا. طور اسے برداشت نہ کر سکا. سرکار اگر نور علی کی ایک کرن طور پہ آئے طور اسے برداشت نہیں کرتا. پورا علی دیوار کعبہ کے سامنے آ گیا. اللہ اکبر. پورا علی دیوار کعبہ کے سامنے آ گیا. تو علی کون ہے؟ یعنی یہ ذوات محمد و آل محمد مظہر اوصاف الہیہ ہے. اللہ کی تمام تر صفتوں کا ظہور ہوگا ان 5 12 14 کے ذریعے. یعنی ان کے کمالات دلیل بنیں گے اللہ کے صاحب کمال ہونے کی. پھر جملے کو سمجھے، ان کے کمالات دلیل بنیں گے اللہ کے صاحب کمال ہونے کی. پرسوں کی گفتگو کا اختتامیہ اگر ذہنوں میں ہے کہ نبی نے علی سے کہا کہ علی انگلی کا اشارہ کر، سورج کو پلٹا، علی نے پلٹایا. یہ علی کی زندگی میں سورج کتنی مرتبہ پلٹا؟ ایک مرتبہ؟ کم از کم 7 مرتبہ علی نے سورج کو زندگی میں پلٹایا. 7 مرتبہ. عراق کے جو زائر بیٹھے ہیں ہلا شہر میں مسجد رد شمس آج تک موجود ہے. وہ مقام جس مقام پر آ کر علی نے سورج کو پلٹایا. ایک دفعہ نبی نے مدینے میں کہا تو علی نے پلٹایا. مناقب ابن شہر اشوب نے پوری فہرست نقل کی ہے کہ کب کب کہاں کہاں علی نے سورج کو پلٹایا، تاکہ مورخ یہ نہ کہے کہ اتفاقی حادثہ تھا. توجہ فرما رہے. علی جب جنگ صفین لڑ کے واپس آئے، وہ ہلا میں جو مسجد ہے نا رد شمس، اب اگر آپ جائیں گے تو یہ ہسٹری ذہن میں رکھ کے جائیے گا. علی جب صفین لڑ کے واپس آئے، لشکر ساتھ تھا. بابل کی سرزمین پر جب علی پہنچے، نماز ظہر کا وقت ہوا. اصحاب آگے بڑھے، یا علی نماز کا وقت ہو گیا ہے، لشکر کو روکیے، نماز پڑھنی ہے. لشکر نے کہا نماز پڑھنی ہے. دین کا وارث بڑھتا رہا. توجہ فرمائیں گے، توجہ فرمائیں گے. دین کا وارث، محافظ شریعت محمدی
کہ قدم نہیں رکے. وہ علی کے جو چلتی ہوئی جنگ میں نماز پڑھتا ہے, صحابی کہہ رہے کہ علی نماز کا وقت ہے, علی نے رہوار کے قدم نہیں روکے, علی بڑھ رہے ہیں. پھر ایک اور آگے آیا, یا علی نماز کا وقت ہے, نماز ادا کیجئے. علی نے فرمایا جیسے چل رہے ہو ویسے چلتے رہو. پھر ایک اور آگے آیا, اس نے آ کے مولا سے کہا کہ آقا نماز کا وقت ہے, یا علی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ علی فرماتے جس کا دل چاہے وہ یہاں پڑھے, اور جس کا دل چاہے وہ علی کے ساتھ چلتا رہے. توجہ فرما رہے, متوجہ ہے حضرات؟ ایک اور جذباتی نے آگے بڑھ کے کہا کہ علی نماز پڑھ یہاں پہ. علی فرماتے میں یہاں نماز نہیں پڑھوں گا, اس لیے کہ جس زمین پر اللہ نے عذاب کو نازل کیا ہو وہاں پر نہ نبی نماز پڑھتا ہے نہ وصی نبی نماز پڑھتا ہے. اس منزل پر, اس مقام پر نہ نبی نماز پڑھتا ہے نہ وصی نبی نماز پڑھتا ہے. توجہ فرما رہے, جب بڑی پیاری بات ہے آپ نے لے لی. بزرگان آج پیچھے تشریف فرما ہے. حضور میں توجہ چاہ رہا ہوں آپ زیرک لوگوں سے, جملہ لیجئے گا. علی ناشناس لوگوں نے علی ناشناس لوگوں نے, علی کی معرفت سے آری لوگوں نے علی کو چھوڑ کر نماز پڑھنی شروع کی. متوجہ ہیں حضرات؟ اور علی شراس لوگ علی کے ساتھ چلتے رہے. یا جملہ بدل دوں, کچھ لوگوں نے نماز کو چھوڑ کر نماز پڑھی. کچھ لوگوں نے دلیل قبولیت نماز کو چھوڑ کر نماز پڑھی. کیوں کہہ رہا ہوں کہ علی نماز ہے, علی روزہ ہے, علی حج ہے, علی زکوٰۃ ہے, علی جہاد ہے, علی مجسم قرآن ہے. یہ میرا جملہ نہیں ہے. صفین کے میدان میں جب نیزوں پہ قرآن اٹھایا گیا اور لشکر رکا علی کا, کہا یا علی ہم جنگ نہیں لڑتے, قرآن کے خلاف لڑے. علی فرماتے قرآن کے خلاف؟ کہا یہ نیزوں پہ قرآن تو ہے. علی فرماتے یہ تو چمڑے کے ٹکڑے ہیں, قرآن تو میں علی ہوں. اللہ اکبر. علی فرماتے قرآن تو میں علی ہوں, قرآن تو میں علی ہوں. تو علی ہے نماز, علی ہے روزہ, یعنی ان تمام تر عبادتوں کی حقیقت کو دیکھو گے تو یہی 5 12 14 تو ہیں. جیسے پرسوں میں نے عرض کیا تھا کہ ایک نبی بلا رہا ہے, وہ نماز پڑھتا ہے, نبی کی آواز پہ نہیں آتا. جب آیا تو رسول نے کہا کہ تو جو یہ نماز پڑھا تھی, یہ نماز تجھے دی کس نے تھی؟ دلیل قبولیت نماز کو چھوڑ کر کچھ لوگوں نے بابل کی سرزمین پر نماز پڑھی. کچھ علی کے مخلص جو علی کو مجسم شریعت مانتے تھے, جو علی کو کامل دین مانتے تھے, وہ علی کے ہم رکاب بن کے چلتے رہے. چونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ وارث ہے, یہ امام ہے, یہ ولی ہے, جس سے ہم نے نماز لی ہے. ہمیں زیادہ پتہ ہے کب پڑھنی ہے یا اسے زیادہ پتہ ہے. متوجہ ہیں بات؟ بعض اوقات تقوی کا حیضہ اتنا ہو جاتا ہے کہ لوگ نبی کو مشورہ دینے لگتے ہیں. وجود علی کیا ہے, ذات گرامی علی ابن ابی طالب کیا ہے. جملہ میں نے یہی سے عرض کیا تھا کہ یمن سے جب مولا واپس آئے اور رسول نے حج کے لیے علی کو بلایا, قاصد بھیجا کہ علی سے کہو کہ آ کے میرے ساتھ حج ادا کرو. حکم رسول سمجھ کے علی مولا مدینہ جانے کے بجائے مکہ چلے گئے. جب رسول اللہ سے ملے, اب اس لشکر میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے مال غنیمت پر علی سے جھگڑا کیا کہ ہمیں یہ دے دو, ہمیں یہ دے دو, ہمیں یہ دے دو. علی نے کہا جس کا جو بنتا تھا دے دیا, یہ باقی مال رسول کا ہے, رسول جانے, رسول کا کام جانے. علی اپنی مرضی سے کسی کو کچھ نہیں دے گا. میں نے کہا یا علی چل تو نہیں دیتا نا, کوئی بات نہیں, پھر جا تو رہے ہیں رسول کے پاس, ہم تیری شکایت,
ہم تیری شکایت رسول سے کریں گے، ہم تیری شکایت رسول سے کریں گے۔ علی نے کہا جب میں نے غلط کچھ کیا ہی نہیں، تم جس سے چاہے جا کے شکایت کرو۔ علی کے پہنچنے سے پہلے وہ لوگ مسلمان رسول کے پاس آ گئے، سلام علیکم السلام، یا رسول اللہ علی نے انصاف نہیں کیا۔ نبی نے چہرہ ادھر کر لیا، وہ گھوم کے ادھر سے آئے، یا رسول اللہ علی نے انصاف سے کام نہیں لیا۔ نبی نے رخ ادھر کر لیا۔ جب 2-3 مرتبہ تکرار ہوئی، اب سرکار نے سارے مسلمانوں کو دیکھا، حج کا موسم ہے، سبھی کو متوجہ کیا، اور متوجہ کرنے کے بعد کہتے کہ یہ کتنے عجیب لوگ ہیں جو محمد سے محمد کی شکایت کر رہے ہیں۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ یہ کتنے عجیب لوگ ہیں جو محمد سے محمد کی شکایت کر رہے ہیں کہ جی ہمیں یہ نہیں دیا، ہمیں وہ نہیں دیا۔ سرکار نے فرمایا سنو، عدل کے میزان میں میرا اور علی کا ہاتھ برابر ہے، میرا اور علی کا ہاتھ عدل کے میزان میں برابر ہے۔ جب مولا نے رسول نے یہ جملے کہے، اب مولا تو کیا ثابت ہوا کہ علی کون ہے؟ نفس محمد، علی ہے مجسم شریعت۔ کچھ لوگوں نے بابل کی سرزمین پہ نماز پڑھی، علی نے نہیں پڑھی۔ اب صحابہ علی کے پیچھے، مخلص لوگ جو تھے وہ علی مولا کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، ساتھ ہیں میرے آپ حضرات، وہ علی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ جب علی بابل کی سرزمین سے نکل کر ہلا کی سرزمین پہ آئے، جہاں پہ اب یہ مسجد رد شمس موجود ہے، اس مقام پر آ کر علی نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ نماز عصر کی اذان دو۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ولایت کیا ہے، اختیارات اس کائنات پہ کیا ہیں۔ پلٹ کے علی نے فرمایا کہ فلاں بن فلاں عصر کی اذان دے۔ اس نے اسے دیکھا، اس نے اسے دیکھا، یہ مولا کیا کہہ رہے ہیں، سورج تو ڈوب گیا ہے، وقت تو مغرب کا ہے۔ علی کہتے عصر کی اذان دو۔ ابھی یہ سوچ رہے تھے یا علی نے انگلی کو بلند کیا؟ علی نے اپنی انگلی کو بلند کیا، جیسے بلند کیا تو سورج اسی موقع پر آیا، اسی نقطے پر آیا جو نماز عصر کا وقت تھا۔ جیسے وقت پہ آیا علی فرماتے اذان دو۔ اب علی نے نماز پڑھی، ادھر نماز کامل ہوئی، ادھر سورج غروب ہو گیا۔ اللہ توجہ فرمانے آپ حضرات، ادھر مولا نے نماز پڑھی، ادھر سورج غروب ہو گیا۔ اب میں یہاں پر جو جملہ آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، یہ جو تمہید میں نے باندھی یہاں تک لانے کے لیے، وہ کیا ہے؟ علی نے جب سورج کو پلٹایا تو یہ صرف علی کے شیعوں نے نہیں دیکھا، بلکہ ایک جسے بنا بنو کے علی کی بارگاہ میں بھیجا گیا تھا، جب اس نے علی کی انگلی پر سورج کو آتے دیکھا تو اس نے کہا کہ یا علی، تو نے مغرب کی وادی سے سورج نکالا ہے، لہذا تو رب ہے۔ علی فرماتے بدبخت، تو نے کیسے عقیدہ قائم کیا کہ میں رب ہوں؟ اسے کہا چونکہ ابراہیم کے زمانے میں جب جناب ابراہیم کا مناظرہ ہوا تھا نمرود کے ساتھ، اور نمرود نے دلیل مانگی تھی کہ ابراہیم تیرا رب کیا کرتا ہے، تو پلٹ کر ابراہیم نے کہا تھا میرا رب موت بھی دیتا ہے، حیات بھی دیتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی اس پہ قادر ہوں، میں بھی زندگی دیتا ہوں، موت دیتا ہوں۔ اسے 2 قیدی بلائے، ایک سزائے موت کا تھا، اسے چھوڑ دیا، ایک بے گناہ تھا، اسے قتل کر دیا۔ کہا لو یہ تو موت و حیات تو میں نے بھی دی ہے۔ کہا دوسرا جملہ جو ابراہیم نے کہا، کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال۔ توجہ توجہ، اگر تو رب ہے تو پھر تو
مغرب سے سورج نکال. گھبرا گئے ہو تو میں گفتگو روک رہا ہوں. اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال. قرآن کہتا ہے کہ فوراً ابراہیم کی اس دلیل پر نمرود عاجز آ گیا. نمرود نے کہا یہ میرے اختیار میں نکالی. تب سے تاریخ رکی ہوئی ہے. کسی نے مغرب کی وادی سے سورج نہیں نکالا. آج تو نے مغرب کی وادی سے سورج نکالا ہے. لہذا ابراہیم کی دلیل کے بقول تو رب ہے. دلیل وجود الہیہ نے خدا کو خدا منوانے والی آیت الکبریٰ نے اس نصیری کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتے تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. جب میری انگلی کے اشارے پر سورج پلٹ رہا تھا بتا اس وقت علی کا سر کس کی بارگاہ میں جھک رہا تھا؟ اللہ اکبر. جب میری انگلی کے اشارے پر مغرب کی وادی میں ڈوبا وہ سورج پلٹا تو بتا اس وقت علی نے کس کی بارگاہ میں سجدہ کیا؟ کس کی بارگاہ میں علی نے سر کو جھکایا؟ پتا یہ چلا کہ یہ ذوات محمد و آل محمد اس کائنات کے اندر مظہر اوصاف الہیہ ہے. ان کے جتنے بھی کمالات ہیں وہ سب کے سب کمال اسی لیے ہیں تاکہ یہ با کمال ہو کر اسے خالق کمال منوائیں. تاکہ وہ ان کے کمالات کے ذریعے سے جب یہ کمال معجزہ دکھا کر کسی مردے کو زندہ کر کے دکھائیں اور مردے کو زندہ کرنے کے بعد سر سجدے میں رکھیں تو تب سمجھ میں آیا اگر بندہ مردہ زندہ کرتا ہے تو جس کی بارگاہ میں یہ بندہ سجدہ کر رہا ہے اس خالق اکبر کا مقام کیا ہوگا؟ عزیزان من، نتیجہ گفتگو یہ ہے کہ ان 5، 12، 14 کا وجود خلق ہی صرف اس لیے ہوا. ایک غرض خلقت ان 14 کی، اور وہ غرض خلقت یہ ہے کہ یہ 14 ہو کر اسے ایک منوائیں. یہ 14 ہو کر اسے ایک منوائیں، اور اسے ایک منوانے کے لیے، اس کی حاکمیت کو منوانے کے لیے، اس کی ولایت کو منوانے کے لیے حسین کو اگر بہن کی آغوش بھی اجاڑنی پڑے، اجر و کمال اللہ. آج کا دن منسوب ہے زینب کبریٰ کے ان 2 شہزادوں کے ساتھ کہ جن کے لاشیں بھی جب آئے تو ماں نے کہا حسین جو صدقہ دیا جاتا ہے نا وہ پھر لیا نہیں جاتا. اجر و کمال اللہ. بقا کیا ہے؟ توحید بچی ہے خدا کی، شریعت بچی ہے رسول کی، اسلام بچا ہے مسلمانوں کے لیے. مگر گھر کس کا اجڑ گیا ہے؟ گودیں کن کی اجڑ گئی ہیں؟ علی کی 2 بیٹیاں ہیں جنہوں نے اپنی نسل قربان کر دی امامت پر. ایک شہزادی کا نام ہے زینب، دوسری کا نام ہے رقیہ. رونے والوں، عزاداروں،
28 رجب کو مدینے سے جب کاروان چلنے لگا، سیدہ عبداللہ بن جعفر کے گھر میں جا کے مٹی پہ بیٹھی۔ عبداللہ کی نگاہ پڑی، کبھی بھی مٹی پہ نہ بیٹھ، اگر ابھی عباس میرے گھر میں آ گیا اور تو مٹی پہ بیٹھی ہوئی تو عباس ناراض ہوگا۔ بی بی فرماتی عبداللہ آج زینب سوالن بن کے آئی ہے، عبداللہ تجھے معلوم ہے نا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، اجازت لینے آئی ہوں۔ مقتل کے دی اجازت ملی، سیدہ نے ماں کے تبرکات سے چادر تطہیر کو اٹھایا، عبداللہ گواہ رہنا بھرے گھر سے فقط چادر لے کے جا رہی ہوں۔ روتے ہوئے عبداللہ نے کہا بی بی لے جا، مگر دعا کر کے یہ چادر بچ جائے۔ یا زہرا یا زہرا، یہی حق ہے غریبوں کو پرسہ دینے کا۔ جب بی بی چلنے لگی، عبداللہ دیکھ کر کہتا بی بی بھرا گھر ہے، جو لے جانا چاہتی لے جا۔ سیدہ فرماتی نہیں عبداللہ میں امیر باپ کی بیٹی ہوں، عبداللہ میں کچھ نہیں لے کے جا رہی۔ چلتی سیدہ کو عبداللہ نے روکا، بی بی سفر میں بڑے بڑے خطرے آ جاتے ہیں، سفر میں بڑی بڑی مصیبتیں آ جاتی ہیں، رسول اللہ کا فرمان ہے جب مصیبت آ جائے نا تو صدقہ دیا کرو۔ بی بی اکیلی نہ جا، یہ دونوں بچے ساتھ لے جا، اگر کسی منزل پہ کوئی مصیبت آ جائے ایک کو میری طرف سے صدقہ کر دینا، ایک کو اپنی جانب سے صدقہ کر دینا۔ رونے والوں عزاداروں، آ گئی کربلا، شب عاشور زینب کبریٰ نے دونوں بیٹوں کو سامنے بٹھایا، دونوں بیٹوں کو سامنے بٹھا کر بی بی فرماتی بتاؤ تمہاری ماں افضل ہے یا تمہاری نانی افضل ہے؟ شہزادے دیکھے گا ماں یہ کیسا سوال ہے، کہا سیدۃ النساء العالمین۔ بی بی فرماتی پھر بتاؤ زینب کے بیٹے افضل ہیں یا فاطمہ کا بیٹا؟ بچوں نے ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، ہاتھ رکھنے کے بعد کہتے اماں حسین ہمارا امام ہے۔ کہا بیٹا پھر تمہیں پتہ ہے نا ماموں تمہارا نرگہ آدھا میں گر گیا ہے، یہ کربلا میں لشکر در لشکر جو آ رہی ہے تمہارے ماموں کے قتل کے لیے آ رہے ہیں۔ بیٹا ماں سے وعدہ کرو کل صبح تم کربلا میں ماں کو نانی کے سامنے سرخرو کرو گے۔ دونوں بچوں نے ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، اماں صبح ہونے دے، ہمیں میدان میں جانے دے، اگر ہم نے میدان میں جا کے دادا جعفر کی شجاعت یاد نہ کرا دی تو ہمیں عبداللہ کے بیٹے نہ کہنا۔ رونے والوں عزاداروں، لشکر ترتیب دیا گیا، قربانیوں پہ قربانیاں جانے لگیں۔ سیدہ کی نگاہ اون محمد پہ پڑی، جناب فضہ کو دیکھا کہ فضہ ذرا میرے اون محمد کو خیمے بلا۔ دونوں بچے جب خیمے میں آئے نا، بچوں نے ماں کو سلام کیا، بی بی نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ سیدہ نے رخ پھیرا، اون محمد قریب آ کے کہتے اماں کوئی گستاخی ہو گئی ہے، اماں کوئی جسارت ہو گئی ہے؟ بی بی دیکھ کے کہتی اون محمد میں نے رات تمہیں اسی بات کے لیے سمجھایا تھا۔ ہاتھ باندھ کے دونوں بچے کہتے اماں مجبور ہیں کیا کریں، صبح سے کئی مرتبہ ماموں کے پاس گئے ہیں، جب بھی اجازت مانگتے جواب آتا نہیں تم میری بہن کے بیٹے ہو، تمہارے جانے سے زینب کی آگوش اجڑ جائے گی، ماموں اجازت نہیں دیتا۔ اماں خیمے میں آتے ہیں آپ ناراض ہوتی ہیں، اماں بتا ہم کہاں چلے جائیں؟ ہائے رونے والوں، سیدہ نے حسین کو خیمے بلایا، خیمے بلانے کے بعد بی بی رو کے کہتی حسین حسین آج زینب مانگ رہی ہے۔ رونے والوں مانگنے کا نام آیا، امام رو کے کہتے بہن سوچ کے مانگنا، مدینہ نہیں کربلا ہے، حسین آباد نہیں اجڑ گیا ہے۔ بی بی رو کے کہتی حسین اور کچھ نہیں مانگتی،
صرف اتنا کہہ رہی میرے دونوں بچوں کو میدان جانے کی اجازت دے. بچوں کے میدان جانے کا نام آیا, دونوں بچوں کو میدان جانے کی اجازت ملی. ایک کو حسین نے تیار کیا, دوسرے کو عباس نے تیار کیا. تیار کر کے دونوں شہزادوں کو زین پہ سوار کیا. سوار کر کے غازی کریم آ کے کہتے ہیں اون محمد, تمہیں معلوم ہے نا تم کس کے پوتے ہو, تمہیں معلوم ہے تم کس کے نواسے ہو, تمہیں معلوم ہے تم میرے شاگرد ہو. میرے بچوں میدان میں جاؤ تو پتہ چلے علی کے نواسے لڑ رہے ہیں, پتہ چلے جعفر کے پوتے لڑ رہے ہیں. دونوں بھائی کوشش کرنا کہ ساتھ ساتھ رہنا. ہائے رونے والوں عزاداروں, ماں نے وصیت کی تھی اون محمد اگر فرات پہ جانا تو پانی نہ پینا, اگر تم نے پانی پیا تو حق کے دودھ نہیں بخشوں گی. رونے والوں عزاداروں, دونوں شہزادے میدان میں آئے, جنگ کرنی شروع کی. جنگ کرتے کرتے دونوں شہزادے فرات کے کنارے پہ پہنچے. فرات کے کنارے پہ آ کے اون نے محمد کو کہا, محمد نے اون کو کہا پانی نہ پینا, اس لیے حسین کا اصغر پیاسا ہے, حسین کی سکینہ پیاسی ہے. عزاداروں, دونوں بچوں نے رہوار کو واپس کیا. جیسے واپس کیا چاروں طرف سے فوجوں نے گھیرا. فوجوں نے گھیر کے اب یک بار کی حملہ ہوا. دونوں بھائیوں کے ہاتھ چھوٹے. جیسے ہاتھ چھوٹے لڑتے لڑتے ایک بے غیرت کا وار ہوا, اون زین سے گرا. کچھ قدموں کے فاصلے پہ جا کے محمد زین سے گرا. رونے والوں, جیسے زین سے گرا دونوں نے ماموں کو مدد کے لیے بلایا کہ مولا ہماری مدد کے لیے آئیے گا. عزاداروں, رونے والوں, حسین جلدی سے چلتے چلتے اون محمد کے لاشوں پہ پہنچے. اون محمد کے لاشوں پہ آ کے دونوں شہزادوں کو اٹھا کے گود میں رکھا. گود میں رکھنے کے بعد دونوں شہزادے کہتے ماموں, ماموں جب خیمے واپس جانا نا ہماری ماں کو ہمارا سلام کہنا. ماموں جب مدینے جانا ہماری ماں کو ہمارا سلام کہنا, اور سلام کہہ کے کہنا کہ آپ کے دونوں بچے کہتے ہیں ہم فرات پہ گئے ضرور تھے مگر اماں ہم نے پانی نہیں پیا. ہائے رونے والوں, بس دونوں شہزادوں کے لاشیں لے کر حسین جیسے خیمے میں آئے نا, زینب کبریٰ کو بلایا. زینب آ تیرے بیٹوں کے لاشیں آئے ہیں. سیدہ فرماتی حسین دونوں لاشیں اٹھا گنج شہیدہ میں لے جا, اس لیے میں نے تو صدقہ دے دیا تھا. جو صدقہ دیا جاتا ہے حسین وہ واپس نہیں لیا جاتا. بس رونے والوں, کربلا کے یہ دو واحد شہید ہیں جنہیں ماں کا گریہ نصیب نہیں ہوا. ماں شام چلی گئی. سال کے بعد جب دونوں بچوں کے سر آئے, زینب نے سر لینے سے انکار کر دیا. اب بی بی سال کی قید گزار کے حسین کو کربلا میں سلامی دے کے جب بی بی مدینے آ گئی نا, مدینے آ کر اب جب بی بی عبداللہ کے گھر میں آئی, عبداللہ دیکھ رہا تھا ایک ایک کی شہادت کو بی بی نے بیان کیا. بیان کرتے کرتے ہائے رونے والوں, اب جو ایک مرتبہ بی بی کی نگاہ دو مصلوں پہ پڑی, اب زینب ماں بھی تو تھی, اب ضبط ٹوٹ گیا. دونوں مصلوں کو اٹھا کے بی بی نے سینے سے لگایا. سینے سے لگا کے سیدہ رو کے کہتی ہے اون محمد اجڑی ہوئی ماں شام کی قید گزار کے مدینہ واپس آ گئی ہے. ایک مرتبہ عبداللہ کو دیکھا اور دیکھ کے کہتی عبداللہ تیرے دونوں بچے جب میدان گئے تھے تجھے سلام. ماتم حسین